سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ دوسری آیت ہے 67 آپ کی زبان میں، 67 اردو زبان میں سے لے کر 70 تک، سورہ توبہ۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولهم عذاب مقیم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ دیکھو اب اللہ بتا رہے ہیں مومنوں اور منافقوں کے بارے میں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے، بعضهم من بعض ہے، وہاں پر آئے گا اولیاء بعض یا من بعض، ایک چال ہے ان کی، سکھا دیں بری بات۔ یأمرون بالمنکر کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سکھا دیں ہمیشہ بری بات، یہ بری باتیں سکھائیں۔ ان کی ٹوٹل سیاست دیکھ لو آپ، اس کو ذلیل کر دو، اس کی عزت لوٹ دو، پرانے مر گئے کھپ گئے، اس کا ایک فوٹو چھاپ دو کہ فلاں جو ایکس پرائم منسٹر تھا، او ہو اس کا اس کے ساتھ لفڑا تھا، اس کا اس کے ساتھ جو چکر تھا، یہ ایسا تھا۔ یہ دیکھو کون ہے جی، اس کا اس کے ساتھ میں چکر، اس کا اس کے ساتھ میں چکر، انہوں نے ایسا کیا، وہ مارنے والا ایک نمبر تھا، مرنے والا برا تھا، لاٹھی دھوتی، مارنے والا ایک نمبر، وہ ہمارا ہیرو تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا۔ بس ٹوٹل محنت انسانیت کے خلاف، تو اس کا کیا نتیجہ، کیا رزلٹ آنے والا ہے؟ ارے کچھ بھلا کرو تو بات ہے نا۔ تو یہ دیکھیے ان کا کام کیا ہے، منافقین کا بتا رہے ہیں۔ منافقین بولے تو اندر سے مشرک، اندر سے کافر، اوپر سے مسلمان خالی، تو وہ چھوئے نا، بھائی ہو گئے نا۔ یأمرون بالمنکر، سکھا دے بات بری، ہمیشہ کیا کریں گے؟ بری بات۔ ہاں وہ فلانی کو گندی کر ڈالو تو تم کو 5 لاکھ، وہ فلانی کا حمل ضائع کر ڈالو تو تم کو 10 لاکھ۔ کوئی مرد کا بچہ ایسا نہیں کہتا، کسی کو کوئی نہیں سنبھالتا، اس کو سنبھال ڈالو تو 20 لاکھ، کسی کی زندگی بنا ڈالو تو اتنے لاکھ۔ تو سکھا دے بری بات، یأمرون بالمنکر، بری ہی باتیں سکھائیں گے۔ وینہون عن المعروف، اور چھڑا دیں بھلی بات سے روک دیں گے، اور بند رکھیں اپنی مٹھی، یقبضون ایدیہم، بند رکھیں اپنی مٹھی، یقبضون ایدیہم، نسوا اللہ، بھول گئے اللہ کو، فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافقین وہی ہے نافرمان، گناہ گار۔ وعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا منافقین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، وعدہ کیا کو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وعدہ دیا ہے منافقین مرد اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی آگ کا، کائے کا وعدہ دیا؟ پڑے رہیں گے اس میں، وہی بس ہے، ہی حسبہم، وہی بس ہے ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکار دیا ہے، لعنت بھیجی ان کو، نار جہنم خالدین، ہو گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے برقرار رہنے والا۔ مصطفیٰ پانی منہ پر جی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، برقرار رہنے والا۔
کالذین من قبلکم، جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، زیادہ تھے تم سے زور میں، اور زیادہ رکھتے تھے اموالاً مال، اور زیادہ تھے اولاد میں، پھر فائدہ اٹھائے گئے اپنے حصے سے، فاستمتعوا بخلاقہم، کیا اٹھائے گئے وہ؟ اپنے حصے سے، فاستمتعتم بخلاقکم، پھر فائدہ اٹھایا تم نے اپنے حصے سے، جیسے فائدہ اٹھا گئے وہ پہلے والے تم سے جو اگلے تھے اپنے حصے سے، اور تم بھی چلتے ہو انہی کی سی چال، وخذتم کالذی خاضوا، وہ لوگ مٹ گئے ان کے عمل دنیا میں، اور آخرت میں ان کے عمل مٹ گئے، حبطت اعمالہم، عمل مٹ گئے، اور وہی لوگ پڑے نقصان میں، خاسرون، کیا پہنچی نہیں ان کو خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ یہ منافقین کو خبر نہیں پہنچی، کس کی؟ قوم نوح کی، عاد کی، سمود کی، قوم ابراہیم کی، مدین والوں کی، اصحاب مدین، والمؤتفکات، اور ان بستیوں کی خبر جو الٹ دی گئی تھی، اتتہم رسلہم، مؤتفکات اور ان بستیوں کی خبر جو الٹ دی گئی تھی، اتتہم رسلہم بالبینات، پہنچے ان کے پاس ان کے رسول حکم صاف لے کر۔ تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ منافقین کا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے تھے، یقبضون ایدیہم، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یقبضون ایدیہم، ہاتھ بند رکھنے سے مراد ترک جہاد اور حقوق واجبہ کا ادا نہ کرنا ہے۔ جہاد نہیں کرتے تھے، ہاتھ بند رکھتے تھے، یعنی جہاد نہیں کرتے تھے، اور جو واجب ہے ان پر، وہ عبادت نماز جو بھی ہو وہ بھی ادا نہیں کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں ہاتھ بند رکھنا۔ نسوا اللہ فنسیہم، کیا ہیں کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اب یہ دھیان سے سننے کی چیز ہے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو بھول انسان تو سکتا ہے، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اللہ بھولتا نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ تو نسیان بھول سے پاک ہے، اس سے مراد یہ ہے لوگوں نے اللہ کے احکام کو اس طرح چھوڑ دیا جیسے بھول گئے، کیا ہو گیا؟ ارے بھول گئے، ایسا چھوڑا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ثواب آخرت کے معاملے میں، آخرت کے ثواب کے معاملے میں ان کو ایسا ہی چھوڑ دیا، نیکی اور ثواب میں کہیں ان کا نام نہ رہا۔ بھولنے کا یہ مطلب، وہ یہاں پر اعمال بھولے تو اللہ وہاں پر اللہ نے کیا نہیں دینے کا طے کر دیا ان کو؟ ثواب اور اجر و جنت۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک حدیث ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آخر زمانے میں مسلمان بھی یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنے لگیں گے، اور منافقین کا عذاب بیان کرنے کے بعد اس کا بیان کرنا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقوں کا اتباع کرنے والے مسلمان وہی ہوں گے جن کے دلوں میں مکمل ایمان نہیں، تو اپنا ایمان بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی کام کیا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی اپنا ایمان بناؤ، نام کا ہے کام کا بناؤ۔ نفاق کے جراثیم ان میں پائے جاتے ہیں، ایمان کمزور ہے مسلمانوں، جو منافق کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی۔ سمجھ میں آیا؟ تو مسلمان بھی اگر ایسا کر رہا ہے تو بولیں گے نفاق کے جراثیم اس میں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور جب بات کرے گا تو گالی دے گا، جھگڑا کرے گا تو کیا کرے گا؟ گالی دے گا۔ اب مسلمانوں کے محلوں میں دیکھ لو، آپ سن لو، ایک سانس میں کتنی دیتے ہیں اور ایک سانس میں کتنی دیتی ہے، ہاں؟ تو معلوم ہوا ان میں، یہ مسلمان ہیں، ان میں نفاق کے جراثیم ہیں، منافقین کے کیا ہے؟ اور جب مال دو، پیسہ دو تو خیانت کرے گا، کیا کرے گا؟ یہ منافق کی علامت ہے۔ اب مسلمانوں کو دیکھ لو، کیا کر رہا ہے؟ خیانت۔ صاحب مکر جاتے ہیں، اتنی ڈیرنگ ہے صاحب، یا پھر اتنا تھکا دیتے ہیں کہ اب مانگنے والا بے شرم بن جاوے اور وہی چھوڑ دے وے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا ان لوگوں میں، ایسا کرنے والوں میں، منافقین کے کیا ہے؟ جراثیم۔ و جراثیم جب آ جاتے ہیں تو ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ کیوں بتایا اللہ کے رسول نے یہ؟ تاکہ ان عادتوں سے بچو، ورنہ پکا منافق بنا دیں گے، اندر سے کافر، لیبل مسلمان۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جن کے دلوں میں مکمل نفاق کے جراثیم ان میں پائے جاتے۔
صلحاء امت کو اس سے بچنے اور بچانے کی ہدایت اس آیت میں دی گئی ہے۔ بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ 71، 72، 73 آیت ہے توبہ کی۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہاں من بعض تھا منافقین میں، یہاں اولیاء بعض۔ سکھلاتے ہیں نیک بات، یأمرون بالمعروف، ان کے خلاف سکھلاتے ہیں نیک بات، وینہون عن المنکر، منع کرتے ہیں بری بات سے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور حکم پر چلتے ہیں اللہ اس کے رسول کے، اور وہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ تعالی۔ اللہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وعدہ دیا ہے اللہ نے، کیا اسماعیل؟ وعدہ دیا ہے اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں کا، کائے کا وعدہ دیا ہے؟ باغوں کا، کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، رہا کریں انہی میں، اور ستھرے مکانوں کا وعدہ دیا ہے۔ ستھرے مکان، مساکن طیبہ، فی جنات عدن، رہنے کے باغوں میں۔ جنات عدن کا مطلب کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، اور رضامندی اللہ کی ان سب سے بڑی ہے۔ اللہ راضی ہے، بس ختم، اب ڈر کا ہے گا، اللہ راضی۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اے نبی لڑائی کیجئے کافروں سے، جاہد کا مطلب کیا ہے یہاں؟ لڑائی کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، اور تند خوئی کر، کیا کرو؟ دیکھو دھیان دو، تند خوئی، وغلظ علیہم، تند خوئی کر، یعنی اپنے اخلاق میں سختی برتو ان پر، کن پر؟ منافقین پر، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں مسلمانوں، ایمان والوں اور منافقین کا مقابلہ کیا گیا، مگر ایک جگہ منافقین کے بارے میں تو یہ فرمایا بعضهم من بعض، اور یہاں کہا بعضهم اولیاء بعض، اس میں اشارہ ہے منافقین کے باہمی تعلقات۔ اچھی طرح سمجھو کہ منافقین کے باہمی تعلقات اور روابط تو محض خاندانی اشتراک یا اغراض پر مبنی ہوتے۔ یہ برے جب بروں سے ملتے ہیں نا، ایک بات اچھی طرح سمجھو، کیا بولیں گے اس کو؟ یونین، کمپنی، گروپ ہے نا، جماعت۔ اگر برائی کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں تو پائیدار نہیں ہوں گے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ دیکھو سو رہا ہے بچہ، یہ بہت محنت کی ہے دن بھر، اس واسطے نیند آ رہی ہے جی۔ بات سمجھے کیا؟ یہ یاد رکھو، کیونکہ آج ایسا ہے کام نکالنے کے واسطے عامی ہو، مولانا ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، قربانی ہو، سمجھ میں آیا؟ یا اس کے ساتھ میں جماعت ہو، مسجد بنانا ہو، یا اور کوئی اسکول بنانا ہو، تات پرتا لے لو، کمزور ہے تو سب کو لے لو، سب کو لے لو، اور سب کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، کاما پرتا ماما۔ سب کے دماغ میں کیا خناس بھرا ہوا ہے؟ کاما پرتا ماما، وہ اس کو ماما، یہ اس کو ماما، دونوں ایک دوسرے کو ماما۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ منافقین کو بعض سے ہیں، کیوں کہا؟ کہ یہ لوگ جو جڑتے ہیں منافقین غیر مسلم، یہ کوئی خیر خواہ میں تھوڑی جڑتے ہیں، یا تو خاندانی اشتراک، یہ اپنے والا ہے، خاندان والا ہے، اپنی برادری والا ہے، یا اغراض ہوتے ہیں کہ ان سے جڑو تو کچھ اغراض اپنے پورے ہو جائیں گے، سمجھ میں آیا؟ نہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان کا وہ جو ساتھ ہے سنگٹھن، وہ سنگٹھن کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، نہ ان پر وہ ثمرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ان کے جوڑ کا، جو دلی دوستی، قلبی ہمدردی کے تعلق پر مرتب ہوتے ہیں، بخلاف مومنین کے کہ وہ ایک دوسرے کے مخلص دوست ہوتے ہیں۔ مومنین کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے جڑتے ہیں۔ کس کے لیے جڑتے ہیں؟ تو بہت دیر تک دوستی بھی رہتی ہے، اور سچے ہمدرد ہوتے ہیں، اس لیے وہاں من بعض کہا منافقین کو، اور یہاں المؤمنین کو اولیاء بعض کا، اولیاء یعنی دوست، سمجھے کہ نہیں؟
اور چونکہ یہ دوستی و ہمدردی خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ ظاہراً و باطناً حاضر و غائب یکساں ہوتے ہیں. وہ سامنے آئے تو نمسکار، پیر پڑنا، ان کو عزت دینا، ستکار کرنا، اور پیچھے دیکھ لو کیا ہوتا ہے، پیچھے یوتی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں ناگپور میں جاتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں، کہیں پھر آ کے بغاوت. ارے یوتی تھی نا، اپنی پارٹی ہے نا، پھر بغاوت. تو بتا رہے ہیں کہ جڑے تھے شر پر زیادہ دن پائیدار نہیں رہ سکیں گے. ہاں، پھر ایک دوسرے کو کھائیں گے، پہلے مل کے دوسروں کو کاٹنے کا سوچیں گے، اور جب کوئی نہیں ملے گا ایک دوسرے کو کاٹیں گے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ منافقین ہوتے ہیں. اور ہمیشہ پائیدار مومن مخلص کی یہی علامت ہے. ایمان اور عمل صالح کا خاصہ ہی یہ ہے کہ باہم دوستی اور محبت پیدا کرتا ہے ایمان. قرآن کریم کا ارشاد اسی کے متعلق ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ ان قریب مسلمانوں کے درمیان کیا پیدا کر دے گا؟ محبت. ودا یعنی محبت، سمجھیں. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اس کا الٹا ہے. آج کل ہمارے ایمان و عمل صالح ہی کی کوتاہی کی ہے کہ مسلمانوں کے باہم تعلقات کبھی ایسے نظر نہیں آتے بلکہ اغراض کے تابع ہو گئے. تو فرق کہاں پڑ گیا؟ ہم بھی وہ منافقین کے جراثیم سے متاثر ہو گئے. تو ان جراثیم کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے. بات سمجھے؟ اسی کی محنت تھی مولانا الیاس صاحب والی. لیکن افسوس افسوس صد افسوس کہ چودھریوں نے ستیہ ناس مار دیا. کیا کر دیا؟ وہی دوسروں کے تو نکالتے رہے جراثیم، عوام جا جا کے اپنی اصلاح کر کے بن کے آتے رہے. لیکن جب مین پاور، منی پاور، چنٹو کیا کر رہا ہے تو ادھر، ہاں، مین پاور اور منی پاور جب جمع ہو جاتا ہے، ورثہ مزلہ رکامہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پھر کچھ نہیں سمجھتا، پھر یہ بگڑتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ سیاسیوں کا اگر بگڑتا ہے، میرے پیچھے اتنے مین ہیں، میرے پاس اتنا منی ہے، اگر اس کا یہ بگڑتا ہے تو یہی اینٹینا دیندار چودھریوں کا ہوتا ہے. وہ کیوں نہیں بگڑے گا؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت. وہی ہوتا ہے کہ جب شروع میں کمزور رہیں، آئیے آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے. جب چل پڑی گاڑی، جائیے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، جائیے آپ کی کوئی ضرورت نہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تو انسانوں کی قدردانی ہونی چاہیے. یہ بتا رہے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ہاں، تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے یہی کہ اپنا ایمان بناؤ، اللہ سے جڑو، اعمال اچھے کرو، تو تم سے بھی لوگ جڑیں گے، تم بھی لوگوں سے جڑو گے. اور اگر مفادات دماغ میں اور پہلے سے پلان ہے کہ ایسا کرنا ویسا کرنا، پھر تو یہ دنیا ہے. عہدے دنیا، مال دنیا، عمارتیں دنیا، اسکول دنیا، مدرسہ دنیا، خانقاہ دنیا، جماعتوں کے مراکز دنیا، یہ سب دنیا ہے. یہاں دل جڑیں گے نہیں بلکہ ٹوٹ جائیں گے. یہ دنیا ہے. ہاں، یہاں توڑے. ایک واقعہ سناتا ہوں. مولانا سعید خان صاحب نے سنا، بڑا عجیب واقعہ، کہ مال جس کو کہتے ہیں، دنیا جس کو کہتے ہیں، وہ کتنا توڑ لاتی. شکار پر زندگی گزارتے تھے 3 دوست بنی اسرائیل کے زمانے میں. ایک دن سونے کی اینٹ مل گئی 3. کتنی؟ ارے بولے شکار، کشٹ والی زندگی سب ختم، اب بیٹھ کے کھانے کا ہے. بہت اچھا، پارٹی ہو جائے. خوشی میں پارٹی بہت یاد آتی ہے. ہم لوگوں نے قرآن خانیاں پکڑ لی ہیں. قرآن بیچ میں لانے کا، کھانے کا، قرآن بیچ میں لانے کا، کھانے کا، دبا کے. ہاں، آج بہت اچھا وہ یہ آیا جو گاؤں کھیڑے میں نہیں کیا، ایک ٹوپی ڈالتا ہے خالی، باقی نیچے پورا سب کے جیسا، اوپر ایک ٹوپی ڈال دیا گندی جیسی، 2 تھالی سامنے رکھ کے بولے کھانے پہ فاتحہ دینے کو. پورے گاؤں کی فاتحہ دیتا ہے. آج اٹکا ڈالے کہاں تو بھی اس کو، بولے فاتحہ آج زور سے دینے کا. اس کی فاتحہ میرے اس میں ہے، وہ واٹس ایپ پہ آئی ہے. پانی بھی نہیں مانگا، پسینہ آیا، الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا. وہ بول رہے، گھر والی عورتیں بول رہی، ارے بولے 3 سانس میں پیو. وہ جماعت میں جا کے آئیں گے، بولے ذرا سیدھے ہاتھ سے پیو. اب 2 بولے فاتحہ ذرا زور سے دینے کا. یا نبی فاتحہ، الفاتحہ، فاتحہ، فاتحہ، فاتحہ. ارے اتنا فاتحہ فاتحہ کرا اس نے، آگے کچھ آتا نہیں اس کو. اور بیچ میں بولا بھی میں فاتحہ سیکھ جاؤں گا. پارٹی ہو جائے. کیا ہو جائے؟
تو اس کو دیے ایک کو پیسے، دو نے ایک کو پیسے دیے، جا لے جا کے کچھ تو ملا، وہ گیا ادھر. اب گشت شروع شیطان کا، ان کے پاس آیا، پہلے اس کے پاس گیا، کیا 3 اینٹ، 1 اینٹ پہ راضی ہو گیا، میرے فارمولے پہ چل 3 اینٹ تیری ہوگی. کیا کھانا تو خرید رہا ہے، تھوڑا زہر ملا دے، دونوں کھا کے مر جائیں گے. دونوں کھا کے مر گئے تو 3 اینٹ تیری. اس نے ملایا. وہ شیطان ادھر آیا، یہ دونوں کو بولتا ہے تم دو وہ ایک، کیا 1 اینٹ پہ راضی ہو گیا، 1.5 دلاؤں گا تم کو، خالی اتنا کرو، آتے ہی مار ڈالو اس کو. اس نے لایا کھانا، کھانے سے پہلے یہ دونوں ٹوٹے اس پر اور اس کو مار کے گرا دیا، قتل کر دیا. اب خوش، پلان سکسیس. ہمارے گھروں میں، کمپنیوں میں، ہمارے مارکیٹوں میں یہی چل رہا ہے، پلان سکسیس. ارے آگے کیا ہے وہ تیرے کو تھوڑی معلوم، کھڈا کیا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا چلو پکنک بناؤ، سکسیس ہو گیا پلان. انہوں نے زہر آلود کھانا کھایا، بازو میں جا کے سو گئے. 3 قیمتی انسانوں کی لاشیں گر چکی تھی، سونے کی اینٹ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی. یہ ہے دنیا. اس لیے کبھی شر کی بنیاد پر اپنا گٹھ بندھن نہ کرو، ہمیشہ خیر کے لیے کرو. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آگے اللہ فرما رہے جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو اے نبی، لڑائی کرو منافقین سے اور کفار سے. وغلظ علیہم، اور ان پر سختی برتو. اب سوال یہ ہے کہ یہ سختی کون سی مراد ہے؟ گالیں دینا ان کو، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھڑکی دینا، نبی کی شان کے تو خلاف ہے یہ سب. پھر یہ سختی کون سی سختی مراد ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ اگر تمہاری کوئی کنیز زنا کی مرتکب ہو، حدیث ہے یہ، اگر تمہاری کوئی کنیز زنا کی مرتکب ہو، باندی، تو اس کی سزا حد شرعی اس پر جاری کرو. جو سزا دینا ہے وہ پتھر سے مارنے کے قابل ہے تو ٹھیک ہے، پتھر سے مار کے اس کو ختم کر دو. اگر وہ کوڑے کی مستحق ہے تو تم کوڑے مارو. لیکن آگے ہے مگر زبانی ملامت اور طعن و تشنیع مت کرو. تو نے منہ کالا کر دیا، تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، یہ مت کرو، یہ حدیث میں ہے. پھر جو اللہ فرما رہے ہیں کہ منافقین کے ساتھ میں آپ جہاد کیجئے اور وغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی برتیے. سختی کون سی مراد ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ جی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد سے مراد زبانی جہاد ہے، کیونکہ منافقین تو اپنے تھے. حذیفہ ابن یمان نے پوچھا، رازدار نے، جب آپ کو پوری لسٹ معلوم ہے تو گردن کیوں نہیں مارتے، ان کی ختم کیوں نہیں کرتے، یہ جراثیم مسلمانوں میں کیوں ہیں، یہ تو دشمن ہیں اپنے. تو حضور نے فرمایا، دیکھو شریفوں کے اصول کتنا برداشت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا لوگ تو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہے نا. اگر میں ان کی گردن ماروں گا، لوگ بولیں گے محمد کتنا ظالم ہے، اپنے ہی مسلمانوں کو مارتا ہے. ان کو نفاق تھوڑی معلوم ہو، تو مجھے میں اللہ نے بتایا ہے. کتنا برداشت کیا موت تک. تو اس سے مراد گردن تو نہیں مار سکتے، جہاد سے مراد یہاں منافقین سے پھر کون سا جہاد کرو؟ بولو زبانی. زبانی جہاد کا مطلب کیا ہوا؟ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی طرف دعوت دو. یہ ہے منافقین کے ساتھ جہاد. کیا ہے؟ ان کو اسلام کو سمجھنے کی دعوت دو. سمجھاتے رہو تاکہ وہ اپنے دعوی اسلام میں مخلص ہو جائیں. اوپر سے تو مسلمان ہیں، اندر سے بھی ہو جائیں. یہ ہے جاہد الکفار کا والمنافقین کا مطلب. اور کافر سے تو لڑائی کریں گے. وغلظ علیہم کا کیا مطلب؟ غلظ کے معنی ہے مخاطب، جس طرز عمل کا مستحق ہے اس میں کوئی رعایت نرمی نہ برتی جائے. سامنے والا جو طرز عمل کا مستحق ہے، جس زبان میں سمجھتا ہے اس زبان میں اس کو سمجھایا جائے. یہ تو ہوا غلظ کا مطلب. یہ لفظ رافت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی رحمت، نرم دلی کے ہیں. امام قرطبی نے فرمایا اس جگہ غلظت استعمال کرنے سے عملی غلظت مراد ہے، قولی غلظت نہیں. اسی کو سمجھانا تھا. حضور ان کو الٹا سلٹا بول کے ان کی دل شکنی نہیں کریں گے. عمل میں حضور مضبوط رہیں گے اور صحابہ مضبوط رہیں گے، اور منافقین سے متاثر نہیں ہوں گے. اور منافقین چاہے جتنا کوشش کر لیں، اپنے اسلام سے ہم نہیں ہٹیں گے، اپنے عقیدے سے ہم نہیں ہٹیں گے. عملی غلظت، عملی مضبوطی، عملی سختی مراد ہے. ان پر احکام شرعیہ جاری کرنے میں اگر ان میں سے کسی نے چوری کیا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. بات سمجھے؟ ہاں، رعایت نرمی نہ برتی جائے. زبان اور کلام میں غلظت اختیار کرنا مراد نہیں ہے. گالی دینا
جھڑکیاں دینا، ان کو ذلیل کرنا، یہ نہیں، کیونکہ وہ سنت انبیاء کے خلاف ہے، نبی کی شان نہیں ہے، ایسے داعی کی شان نہیں ہے کہ وہ سامنے والے کے حساب سے، وہ چاہے منافق ہو لیکن وہ کیا کرے، اس کو سخت کلامی کرے اس کے ساتھ، وہ کسی سے سخت کلامی اور گالم گلوچ نہیں کرتے، سمجھے گے نہیں؟ بلکہ قرآن میں کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سخت کلام سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ حضور کے تعامل میں بھی کہیں یہ ثابت نہیں کہ کفار منافقین سے گفتگو خطاب میں کبھی سختی آپ نے کی ہو۔ افسوس کہ خطاب کلام میں غلظت جس کو کفار کے مقابلے میں بھی سننے کی بات ہے، یہ کہ سخت کلامی بدگوئی یہ کفار کے مقابلے میں بھی اسلام نے اختیار نہیں ہے کیا۔ آج کل کے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بے دھڑک استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اس کو دین کی خدمت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں کہ وہ ارشد مدنی نے ایسا کہا اور میں نہیں مانتا اور یہ نہیں کرتا، اور محمود مدنی نے ایسا کہا، اور وہ جو منافقین و کفار و مشرکین ہیں اور وہ ننگا کر رہے ہیں پورا کہ دیکھو ان کا فلانی عورت کے ساتھ میں یہ تعلق تھا، اور فلانی پرائم منسٹر جو لیڈیز تھی اس کا فلانے مسلم کے ساتھ میں، وہ فیروز گاندھی کو مسلم بھی بولتے، اس کے ساتھ میں ایسا کپڑے اتار رہے ہیں، لیکن جی کے ساتھ اندرا جی، نہرو جی، یہ جی وہ جی، اسی لیے وہ سر پہ بیٹھے ہیں۔ اور یہاں ایک مولانا کے نظریات سے اختلاف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ اس نے مدنی نے یوں کہا اور فلاں نے یوں کہا اور فاروق جوتا نے یوں کہا۔ وہ بیچارے فاروق بھائی تبلیغ والے ادھر کے بنگلور کے، وہ جوتے کے بیوپار ہے ان کا، میں سمجھا ہی نہیں یہ فاروق جوتا کو۔ یہ مسلمان کافر و مشرکوں کے ساتھ میں بھی جو سخت کلامی روا نہیں تھی، آج مسلمان کے خلاف ہے، تو اللہ کیسے دعائیں قبول کر کے مدد کیسے کرے گا؟ یہ تو منافقوں سے بدتر ہو گئے نا۔